السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سوال نمبر 25 میں ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ ترجمہ قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ قرآن کے حقائق تک پہنچ جائیں، آپ کی حق اور اہل حق سے ملاقات ہو جائے۔ سوال نمبر 26 بھی دراصل سوال نمبر 25 ہی کا تسلسل ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، ایک ڈائری لے لیں اور قلم کاغذ لے لیں اور بنیادی باتیں نوٹ کرتے چلے جائیں، اور جب الحمدللہ سے والناس تک آپ بنیادی باتوں کو جو آپ کی سمجھ کے مطابق ہیں نوٹ کر لیں، تو پھر دیکھیں معاشرے میں یہ بنیادی باتیں کون سا طبقہ کرتا ہے، بس آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان سے جڑ جائیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا آپ بھی تو بنیادی باتیں ذرا نوٹ کر کے چند ایک بتا دیں کہ کس طرح نوٹ کی جاتی ہیں تاکہ اہل حق سے ملاقات ہو جائے۔ تو دراصل یہ سوال نمبر 26 سوال نمبر 25 ہی کا تسلسل ہے کہ جو ترجمہ قرآن کا جو طریقہ کار اختیار کیا جانا ہے، پہلے ہم نے تھیوریٹیکلی بات کی تھی، ایک تھیوری بات کی تھی، اب ایک تھیوریٹیکل بات کی تھی، ایک تھیوری پیش کی تھی، تو اب ہم اس کی عملی مشق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یوں آپ بنیادی باتوں کو نوٹ کر لیں، پھر سماج کے اندر دیکھیں کہ یہ بنیادی باتیں سماج میں کون کرتا ہے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ اجمال سے میں تفصیل کی طرف جاؤں گا، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت آسانی رہے گی۔ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنیے، پڑھیے۔ اس پوری سورۃ الفاتحہ میں جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سمری ہے، صرف 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اللہ رب العالمین اور اس کے بندے کے تذکرے پر مشتمل ہے، بس۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ ایسی صفات والا ہے اور ایسی صفات والے اللہ کے روبرو اس کے بندوں کا، واقعی بندوں کا اصل رویہ یہ ہے، بس۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اس کے ماننے والوں بندوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ پکار، دعا، ندا، عبادت اسی کا حق ہے، بس۔ یہ وہ مضمون ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف، اور اللہ کے تعارف ختم ہوتے ہی اللہ کے ماننے والوں کا تعارف، باقی ساری باتیں ضمنی ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے خلاصے کا الحمدللہ یہ انداز میرا ہے، ذالکما مما علمنی ربی۔ اللہ کا تعارف، اور اللہ کے تعارف کے ختم کے ساتھ ہی اللہ کو اس کی صفات اور ذات و صفات کے ساتھ ماننے والوں کا تعارف، باقی ساری باتیں ضمنی ہیں ان 2 تعارف کے مقابلے میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی تفہیم کے لیے صرف ترجمہ ہی کافی، وافی، شافی ہے کہ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر ان بندوں کا تعارف کروا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو تسلیم کیا، اس کے اقتدار کو، اس کی حاکمیت کو، اس کی ذات و اس کی صفات کو، اعمال کو، اختیارات کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ 2 بندے ہیں، انہی بندوں کے لیے جنت ہے جو تسلیم کرنے کے بعد ہے، اور ایسے ہی جو بندے نہیں ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ساری باتیں بعد میں آتی ہیں، اللہ اور اس کے ماننے والوں کا تذکرہ، یہ 2 بنیادی باتیں ہیں۔ اب اس کے لیے کس مفسر قرآن کی ضرورت ہے؟ آپ ترجمہ پڑھ لیں، شاید ابھی آپ کو تسلی نہ ہو، میری باتیں چلتی چلی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی کھلتی چلی جائے گی، بلکہ کھلتی چلی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 رکوع آپ دیکھ لیں۔ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی 2 رکوع ہیں ان میں 3 طبقات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر جو کھل کر ایمان کا انکار کرتے ہیں کافروں کا ذکر ہے مختصر سا، پھر اس کے بعد جو منافق، جو اندر سے بڑے خبیث، بے ایمان، مرتد، زندیق ہوتے ہیں، یا زندیق نہ بھی ہوں تو صرف کافر ہوتے ہیں اور باہر سے وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، منافق، ان کا ذکر۔ یہ منافق اتنا خطرناک ہے کہ سب سے طویل تذکرہ ان منافقین کا ہے 3 طبقات میں سے، ٹھیک ہے۔ جب دعوت حق اٹھتی ہے نا تو معاشرے میں یہی 3 طبقات سامنے آتے ہیں، یا ایمان لانے والے آتے ہیں، یا کھل کر انکار کرنے والے آتے ہیں، یا بیچ کا
دائرہ اختیار کرنے والے آ جاتے ہیں۔ اب کون سی بات ہے جو ترجمے سے واضح نہیں ہے؟ ٹھیک، آپ اسے بھی نوٹ کر لیں۔ اسی طرح آگے سورہ اخلاص کی طرف آپ چلے جائیے گا، اللہ کے تصور کو واضح کر دینے والی بہترین صورت، صرف ترجمے سے ہی سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، وہ اللہ احد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد وہ والد بھی نہیں کسی کا، ولم یولد وہ کسی کا مولود بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیٹا بیٹی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اگر عیسائیت کا، یہودیت کا تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہو تو سورہ اخلاص کی قیمت آپ کے سامنے آ جائے کہ مکمل طور پر ان کی عمارت کو ڈھا کے رکھ دیتی ہے، اللہ کے تصور کو واضح کر دیتی ہے۔ اب اس میں کون سی چیز ہے جو آپ کو ترجمے سے سمجھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب کچھ ترجمے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 رکوع دیکھ لیں، سورہ اخلاص کو دیکھ لیں۔ اب چند آیات جو سلیکٹڈ ہیں، منتخب آیات، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 50 کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ میرے نبی آپ کہہ دیں اپنی امت کو، میں کبھی مدعی نہیں رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں علم غیب بھی نہیں جانتا، میں فرشتہ بھی نہیں۔ اب کون سی بات ہے جو اس آیت کے ترجمے سے پتہ نہ چلے؟ اللہ کے رسول کا خزانوں کا مالک نہ ہونا، اللہ کے رسول کا غیب کو نہ جاننا، اللہ کے رسول کا فرشتہ نہ ہونا، یہ 3 حقیقتیں صرف ترجمے سے ظاہر باہر ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو پہلے سمجھ نہیں آئی تھی تو اب 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے۔ مزید آگے چلیے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 59 کا ترجمہ پڑھیے۔ 59 کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے، اس کو 59 کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اردو گنتی نہیں آتی اس کو۔ جنہوں نے باپ دادوں کو کھوتا بنایا نا، ان کی زبان ان کو بڑی اچھی آتی ہے، اس لیے چلے مجبور ہو کے کہتا ہوں قرآن کا مسئلہ ہے 59 آیت، ورنہ میں یہ مزاج اچھا نہیں۔ ہم بھی انگلش کی ملاوٹ الفاظ کی کر دیتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے ہماری عادت ہو گئی تھی، شاید اب تھوڑی سی عادت کم ہو گئی ہے۔ خالص زبان بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس میں ہم بھی کامیاب نہیں، اللہ توفیق دے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 کا ترجمہ پڑھیے اور سنیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، ان غیب کی کنجیوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آیا راچے بیاں، صاف بات واضح ہے، اللہ نے صاف کہہ دی غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، یہ چابیاں کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اسی طرح سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر اللہ اکبر 188 ہے۔ یہ دینا ذرا احسان مجھے قرآن کریم دو، 88 ہے کہ 188 میں دیکھ لیں، ذرا جلدی دیں، جلدی 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 جلدی۔ ٹھیک ہے جی، 188 ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کا آپ مطالعہ کر لیں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہے ہیں تاکہ امت قیامت تک گمراہ نہ ہو کہ میرا نبی آپ اعلان کر دے، کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، رسول اللہ اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں دنیاوی بلائیوں کو سمیٹ لیتا، حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی دنیاوی تکلیف نہ پہنچتی، کیونکہ آخرت کی بلائیاں تو ہیں ہی آپ کے لیے، آخرت میں کوئی تکلیف آپ کے لیے نہیں، اس لیے یہاں مراد دنیاوی بلائیاں ہیں اور دنیاوی تکلیفوں سے بچنا ہے۔ اگر میں غیب کو جانتا تو دنیاوی بلائیاں کھٹی کر لیتا اور دنیاوی تکلیف مجھے کبھی نہ پہنچتی۔ اب صرف ترجمے سے 2 حقیقتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ اختیار اللہ کا ہے، نبی مختار نہیں ہے،
نبی صاحب اختیار نہیں ہے، ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت یہ کھل کے آتی، نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی سے علم غیب کی نفی کر دی گئی۔ یہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ